آج دنیا کی سب سے بڑی اور خطرناک جنگ ٹینکوں یا توپوں کی نہیں بلکہ اس چھوٹی سی چپ کی ہے جو آئی فون سے لے کر جنگی جہاز کی ٹیکنالوجی کی بنیاد ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے جس میں امریکہ اور ایشیا آمنے سامنے ہیں اور اس کا مرکزی کردار ہے ڈونلڈ ٹرمپ۔ کیا امریکہ جدید ٹیکنالوجی میں ایشیا اور چین کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے یا صرف اس کا ایک خواب ہے؟ کیا سلیکون ویلی کی قیادت چین اور تائیوان کے ہاتھ میں چلی جائے گی یا اس کا اقتدار امریکہ کے پاس رہے گا؟ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیاں امریکہ کو دوبارہ سے سپر پاور بنائیں گی یا ان کی ایک معاشی خودکشی ثابت ہوگی؟ یہ ہے چپ وار کی سنسنی خیز اور ایک پیچیدہ کہانی جہاں ایک ننھا سا سلیکون چپ دنیا کی سپر پاورز کی تقدیر کا فیصلہ کرنے جا رہا ہے۔ یہ بات سن کر آپ حیرت زدہ ہوں گے کہ جس چپ نے دنیا کو ڈیجیٹل بنایا وہ سب سے پہلے امریکہ میں ایجاد ہوئی تھی، لیکن آج یہ ٹیکنالوجی ایشیا کے ہاتھ میں چلی گئی ہے۔ لیکن امریکہ اپنی کھوئی ہوئی برتری دوبارہ حاصل کرنے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہا ہے۔ 2021 میں امریکی وزیر تجارت جینا ریمنڈو نے اعتراف کیا تھا کہ سیمی کنڈکٹرز کی دوڑ میں امریکہ کی غفلت کی وجہ سے ایشیا، چین، تائیوان، جاپان اور جنوبی کوریا امریکہ کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے، اور اب 2025 میں ڈونلڈ ٹرمپ اپنی اس غلطی کو سدھارنے کے لیے دوبارہ سے سرگرم عمل ہو چکے ہیں، لیکن اپنے روایتی جارحانہ اور متنازع انداز میں، جس کی وجہ سے یہ کہنا ابھی ناممکن ہے کہ ڈیجیٹل دنیا میں چپ وار میں کون فاتح رہے گا، امریکہ یا ایشیا۔ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ہم ٹیکس لگائیں گے، سبسڈی دیں گے اور کمپنیز کو مجبور کر دیں گے کہ وہ امریکہ میں آ کر سرمایہ کاری کریں اور چپس کے پلانٹس لگائیں تاکہ امریکہ اپنی کھوئی ہوئی برتری واپس حاصل کر سکے۔ لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ ایک سپر سمارٹ اور سپر فاسٹ گلوبل سسٹم ہے جس کو بنتے بنتے کئی دہائیاں لگی۔ ایک آئی فون چپ آتی کہاں سے ہے؟ یہ امریکہ میں ڈیزائن کی جاتی ہے، اس کی مینوفیکچرنگ تائیوان میں ہوتی ہے، اس کا خام مال چین میں تیار ہوتا ہے اور اس کی پیکیجنگ ویتنام کرتا ہے، اور یہ پوری دنیا میں فروخت ہوتی ہیں اور اس قدر فروخت ہوتی ہیں کہ اس پر کئی اربوں ڈالرز کا منافع ہوتا ہے۔ یہ ہے عالمی سپلائی چین کی اصل طاقت۔ یہ ایک ایسا جال ہے جو کئی دہائیوں میں بنا گیا، اور اب اسے کاٹ کر صرف امریکہ میں بند کر دینا ایک غیر حقیقی بھی ہو سکتا ہے اور مہنگا بھی اور شاید ناممکن بھی۔ ٹرمپ نے تائیوان سیمی کنڈکٹر کمپنی یعنی TSMC کو کہا کہ وہ امریکہ میں پلانٹ لگائے، امریکہ اس کے لیے سبسڈیز بھی دے گا اور اس کے لیے اور بہت ساری سہولتیں بھی پیدا کرے گا تاکہ یہ کمپنی امریکہ میں اپنی مینوفیکچرنگ کرے، اور امریکہ نے یہ دھمکی بھی دی کہ اگر آپ نے امریکہ میں پلانٹ نہ لگایا تو آپ کو 100% ٹیرف دینا پڑے گا، اور آخر کار ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ دھمکی کام کر گئی اور TSMC نے اپنا پلانٹ امریکہ میں لگا دیا۔ TSMC نے ایریزونا میں اپنی فیکٹری لگائی جس کے لیے $6.6 بلین کی گرانٹ ملی امریکی گورنمنٹ کی طرف سے۔ اسی طرح سامسنگ نے بھی ٹیکساس میں اپنے پلانٹ گئے جس کے لیے $6 بلین امداد دی گئی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا امریکہ صرف پیسے لگا کر TSMC یا سامسنگ کمپنی بن سکتا ہے؟ لیکن شاید یہ امریکہ کی ایک بہت بڑی بھول ہے۔ یہ ایک سپر سینسٹائزڈ ہائی ٹیک انوائرمنٹ ہوتا ہے جس کو اسٹیبلش کرتے کرتے کئی دہائیاں لگ جاتی ہیں، اور اس میں ایک اور بہت بڑی رکاوٹ ہے، وہ ہے ہنرمند مزدور یعنی ویل ٹرینڈ لیبر۔ امریکہ میں ہائی ٹیک انڈسٹری کے لیے چین اور انڈیا جیسے ممالک سے ویل ٹرینڈ لیبر کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن امریکہ کے سخت امیگریشن قوانین کی وجہ سے یہ خواب پورا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض ماہرین کہتے ہیں کہ آپ جادو سے ایک PhD نہیں پیدا کر سکتے، اس کے لیے آپ کو ایک بھرپور ماحول دینا پڑتا ہے۔ اگر آپ بہترین چپس بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہترین دماغ اور بہترین ماحول ضرورت ہوگی۔ اب ہم آتے ہیں بڑی کمپنیوں کی طرف۔ ایپل، مائکروسافٹ، گوگل اور سسکو، یہ بڑی بڑی کمپنیاں ایسی کمپنی ہیں جو چپس کے بغیر نہیں چل سکتی اور ان کو بہت بڑی تعداد میں چپس کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ کمپنیاں اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ یہ ٹیرف جیسے دباؤ میں نہیں آتی بلکہ ٹرمپ جیسے پریزیڈنٹ کو اپنے دباؤ میں ڈال دیتی ہیں۔ جیسے ایپل کے CEO نے ٹرمپ کو قائل کیا کہ آپ موبائل فونز پر ٹیرف نہ لگائیں، اس سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اور دوسری طرف ہے انویڈیا، دنیا کی سب سے بڑی کمپنی جو چپس اور گرافک کارڈز بناتی ہے۔ اس کمپنی پر امریکہ نے پابندی لگائی تھی کہ وہ چین کو اپنی پروڈکٹس نہ سیل کرے، لیکن ایسی کمپنیاں جب دباؤ ڈالتی ہیں تو امریکہ جیسا ملک بھی مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی پالیسیوں کو نرم کرے، جیسا کہ انویڈیا کے کیس میں ہوا۔ امریکہ نے انویڈیا کو چین کے
کے لیے چپس بیچنا تھوڑا سا آسان کر دیا اور اس پر ٹیرفز کو بھی تھوڑا سا نرم کیا گیا۔ یہ سب کچھ ایک بڑے سوال کو جنم دیتا ہے کہ کیا امریکہ واقعی ٹیکنالوجی کی دنیا میں خود کفیل ہو سکتا ہے یا اپنی کھوئی ہوئی برتری واپس حاصل کر سکتا ہے، یا صرف یہ خواب ہے جو ٹیرف، ٹیکسز اور سبسڈیز کی دھمکیوں میں آ کر صرف ایک خواب بن کر رہ جائے گا۔ اصل میں یہ جنگ اور ہے، اور اس جنگ کا مقصد یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، کوانٹم کمپیوٹنگ اور اسپیس ٹیکنالوجی جیسی ٹیکنالوجیز اور اس جیسی وسعتوں کی قیادت کون کرے گا۔ ایک طرف امریکہ ہے جو تحفظ پسندی، تنہائی اور زبردستی سے ٹیکنالوجی کی دنیا میں اپنی برتری قائم رکھنا چاہتا ہے، اور دوسری طرف ہے ایشیا جو سپلائی چین، تعاون اور طویل مدتی منصوبے کی مدد سے آگے بڑھ رہا ہے۔ وہ ریسرچ، ڈیولپمنٹ اور عالمی منڈیوں میں اپنے قدم تیزی سے جما رہا ہے۔ چین کے ہواوے جیسے ادارے اب یورپ، افریقہ، لاطینی امریکہ، ایشیا اور دنیا کے دیگر بڑے بڑے حصوں میں اپنے قدم جما رہے ہیں، اور ایسے ادارے ٹیکنالوجی اور معیشت کو اپنی گرفت میں لے رہے ہیں۔ اور یہی ایک وجہ ہے جہاں امریکہ کی پالیسی کو کمزور کیا جا سکتا ہے یا وہ کمزور پڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور اس دور میں اگر کوئی نیا کھلاڑی ابھر رہا ہے تو وہ ہے انڈیا۔ سستی لیبر، بہتر تعلیم اور جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے انڈیا آنے والے وقتوں میں چپ وار کا ایک ممکنہ بڑا کھلاڑی بن سکتا ہے۔ لیکن انڈیا کو ابھی انفراسٹرکچر جیسے بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے، لیکن ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں انڈیا ان چیلنجز پر قابو پا سکے اور چپ وار کی جنگ کا ایک اہم کھلاڑی بھی بن جائے۔ چپ کی اس جنگ میں فتح کا تاج کس کے سر پر سجے گا؟ امریکہ، ایشیا، انڈیا، چائنا؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ کوئی زیادہ فریق نہیں ہے، 2-4 فریق ہیں، لیکن باقی ساری دنیا ان فریقوں کی مرہون منت ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی اور ایسی کئی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور علم و تحقیق میں آپ بھی اپنا حصہ ڈال سکیں۔